ہوئے آپ کی والدہ کا وصال کیا۔ وصال کہاں ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ حضور کو لے کر حضور کے والد کے ننیحال کہاں گئی تھی؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں پہلے سے رشتہ داریاں تھیں اور وہیں پر سے لوٹ رہی تھی حضرت آمنہ، تو ابوا کی پہاڑی پر جس میں صرف حضرت آمنہ کے ساتھ ایک خاتون، ایک باندی ام ایمن تھی اور کوئی نہیں تھی۔ سرکار کی والدہ کا وصال ہوا اور حضور کو 6 سال کے ہیں، حضور کو حضرت ام ایمن کے حوالے کر دیا۔ والدہ نے کہا کہ لے جا کر ان کو دادا کو پہنچا دے، اور اس وقت کچھ اشعار کہے تھے حضرت آمنہ نے، جس کو ابن کثیر نے لکھا ہے۔ کہا تھا آمنہ نے کہ یا اللہ، ان کے آنے سے پہلے والد بھی چلے گئے اور میری ہر باپ ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا جب عروج کا زمانہ آئے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ مجھے بھی ان کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے، جو روشنی ہے، میں چاہتی تھی کہ جب ان کا دبدبہ آئے دنیا میں، ان کی شوکت لوگ ان کی اتباع کریں تو میں بھی دیکھوں، لیکن آج میں بھی جا رہا ہوں، اب ان کا محافظ تو ہے۔ حضرت آمنہ نے کچھ اشعار کہے تھے اور حضرت ام ایمن کے حوالے کر دیا۔ ام ایمن لا کے حضور کو حضرت عبد المطلب کے یہاں پہنچا دیا۔ 6 سال میں والدہ کا وصال ہو گیا، آپ دادا کی کفالت میں رہے۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا وصال ہو گیا حضرت عبد المطلب کا۔ کعبے کے متولی تھے اور بڑی شان کے مالک تھے، بڑی شخصیت تھے حضرت عبد المطلب، بہت بڑی شخصیت تھی۔ خیر آپ کا وصال ہوا، حضور چچا کی کفالت میں گئے، ابو طالب کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا ہیں بروایت دیگر، جس میں 2 ایمان لائے ہیں صحیح روایت کے مطابق، سیدنا امیر حمزہ، سیدنا عباس، صحیح روایت کے مطابق۔ اب یہ زمانہ تھوڑا سا لمبا گزرا ہے، اس میں چونکہ بچپن کے واقعات بھی بہت طویل ہیں، جوانی کے واقعات بھی، سرکار کے بہت سارے واقعات ہیں۔ 25 سال کے حضور ہوئے جب حضور کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ کبریٰ سے ہوا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سفر تجارت پر گئے ہوئے، سرکار نے ملک شام کا سفر تجارت کے سلسلے میں 2 مرتبہ کیا ہے، اس کو نوٹ کریں۔ پہلی مرتبہ بچپنے میں چچا کے ساتھ، جب راستے میں ایک عیسائی راہب نے بتایا تھا کہ ان کی پیشانی میں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخری نبی ہونے والے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ سفر تھا بچپن میں، اور دوسرا سفر ہوا ہے حضور کا ان کے ساتھ، یہ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں بھیجا تھا۔ 25 سال سے 24 سال کے درمیان میں سفر ہے۔ سرکار ملک شام سفر پہ جاتے ہیں، کیونکہ سیریا بڑی منڈی تھی اور وہاں تجارت کے سلسلے میں لوگ جایا کرتے۔ سرکار گئے اور جب ملک شام سفر سے لوٹے تو کاروبار میں بڑی برکت ہوئی، جس سے خدیجہ نے نکاح کا پیغام حضور کو بھجوایا اپنے سہیلی کے ذریعے اور حضور سے نکاح ہوا۔ یہ 25 سال کا ہے۔ اس درمیان کی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں ذرا اعلان نبوت کے بعد چلتا ہوں۔ حضور نے نبوت کا اعلان کب فرمایا ہے؟ کتنے برس میں معلوم ہے؟ ارے تو معلوم ہوگا آپ کو، 40 برس میں۔ یہ تو کچھ معلوم بھی ہوتا ہے تو آپ نہیں بولتے 40 برس میں نا، لیکن ذہن میں کبھی یہ چور نہ آئے کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے، نہیں۔ کنتو نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان۔ سرکار نبی بہت پہلے سے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا ہے 40 برس کے بعد۔ اس پر بہت سارے شواہدات اور دلائل موجود ہیں۔ بہرکیف 25 سال میں یہ پہلا نکاح سیدہ خدیجہ سے حضور کا ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ خدیجہ کے بارے میں آپ بھی پڑھیں اور اپنے بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو بتائیں، چونکہ خدیجہ کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے نا۔ ارے امام حسین کی نانی ہے نا۔ اور سن لیں، جب تک خدیجہ حضور کے ساتھ رہی ہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور یہی قانون سیدہ خدیجہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے تھا۔ جب تک سیدہ فاطمہ رہی ہیں مولا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور سیدہ خدیجہ حضور کے ساتھ تقریباً 25 سال رہی۔ بڑی قربانیاں خدیجہ کی ہیں، بلکہ ایک روایت میں بتاتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ بھی حضور کے نکاح میں ہے، ہم مومنوں کی ماں ہیں اور شان بہت بلند ہے۔ سیدہ عائشہ کی شان کتنی بلند ہے کہ سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ دنیا والوں مجھے حیرت سے دیکھو کہ جب حضرت موسیٰ پہ الزام لگے تو پتھر نے گواہی دی، جب حضرت مریم پہ الزام لگے تو نبی نے گواہی دی، اور جب مجھ پہ الزام لگے تو رب کا قرآن نازل ہو جائے۔ یہ اللہ کی کائنات میں عائشہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی صفائی میں، طہارت میں قرآن کی 18 آیتیں ہوئی۔
قرآن کی سورہ نور کی 18 آیتیں عائشہ کی صفائی میں اور برات میں نازل ہوئی ہے، جس کا نقشہ بریلی کے تاجدار دیکھنے چاہے کہ بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سید عائشہ کی شان بلند ہے۔ سید عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں کوئی کمی ہے کہ اس بری قریش کا اتنا تذکرہ آپ کرتے ہیں؟ چونکہ حضرت عائشہ کا حضرت خدیجہ کا رشتہ کیا ہے یہ سمجھ سکتے ہیں نا، بڑا باریک رشتہ ہوتا ہے۔ حضور خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے اور بڑا تذکرہ کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، ہم میں کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے، ہم جوان اعتبار سے ہمیں، تو کیا خدیجہ اس بری قریش کا اتنا تذکرہ آپ کرتے ہیں؟ اس نے فرمایا کہ نہیں، عائشہ خدیجہ کی قربانیاں میرے ساتھ ہیں، خدیجہ کی بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے میں ان کو یاد بہت زیادہ کرتا ہوں۔ بلکہ ایک بخاری ہی کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی حضرت حالہ، کیا نام تھا؟ حالہ، جو حضور کے سالی لگے رشتے میں، اور حالہ ہی کے بیٹے تھے عاص بن ربیع، جن سے حضور نے اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کیا۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حالہ 2 دن تک زندہ تھی، تو وہ آئی سرکار سے ملنے کے لیے، دروازے پہ دستک ہوا، سرکار تیزی میں اٹھ کے دروازہ کھولے ہوئے، بولے آؤ آؤ حالہ، تمہارے آہٹ سے اور تمہارے انداز سے مجھے خدیجہ کی یاد آئی۔ بخاری کی روایت ہے سرکار اتنا خدیجہ کو یاد فرماتے، حالانکہ جب نکاح میں آئی ہیں تو 40 برس کی، 40 سال کی تھی نا، اور سرکار 25 سال کے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے پیغام ہے، اور وہ بھی 2 شادی پہلے ہو چکی تھی سیدہ خدیجہ، ہے نا، بیوہ تھی، اور سرکار کے نکاح میں آئی ہیں۔ اب یہ 25 سال سے 40 سال کا زمانہ، یہ بڑا سینسٹیو زمانہ گزرا ہے۔ سرکار اس میں بڑے غور و فکر کیا کرتے تھے کہ حالات کیسے چینج کرنے ہیں، امت کے سامنے دعوت کیسے پیش کرنا، ان تمام چیزوں میں حضور غور فرماتے تھے۔ یہ وقت گزرتا گیا، اس درمیان کی بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں روک دیتا ہوں، نبوت کے اعلان پر پہنچتا ہوں۔ 40 سال کا وقت جب گزرا ہے تو سرکار حرا کی پہاڑی میں ہے۔ آپ لوگوں میں سے محفل میں سے غار حرا میں کوئی گیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ ہر مومن کو، ہر سنی جنتی کو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حرمین طیبین زادہم اللہ شرف و تعظیمہ کی زیارت ہے نا۔ حضرت حضرت سے آپ پوچھیں اور بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ زیارت کیسی تھی۔ خیر، حرا کی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل غار حرا کے سامنے کعبہ شریف ہے۔ ابھی تو عمارتیں بن گئی ہیں، غار حرا سے کعبہ ڈائریکٹ نظر آتا ہے۔ سرکار اسی سے کعبے کو دیکھ دیکھ کر عبادت فرماتے ہیں۔ حضور اسی حرا کی پہاڑی میں ہیں، اور سید الملائکہ سیدنا جبریل قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی لکھے نزول نازل، یہ تو تاریخ معلوم ہے۔ اب جب نازل ہوئے سرکار پہ پہلی وحی آئی ہے، تھوڑی کیفیت حضور کی بدلی ہے، کیفیت بدلی ہے کہ حضور پر ایک گھبراہٹ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، دیکھو میری کیفیت عجب ہے۔ اور بتایا سرکار نے، تو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے کہ ذرا دیکھیں تو وہ توریت کے بڑے عالم تھے، نصرانی ہو گئے تھے، کہ دیکھیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سرکار سے سب کچھ پوچھا انہوں نے، اور پچھلی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے۔ حضور نے بتایا کہ وہ ایسا فرشتہ آیا، اس نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھپائے رہے، اور کاش میں آپ کے اعلان کے زمانے میں ہوتا تو میں آپ پر ایمان لاتا، لیکن افسوس میں اس وقت رہوں گا نہیں جب آپ کی امت آپ کو مکے سے نکالے گا۔ سرکار نے فرمایا لوگ مکے سے نکالیں گے؟ ہاں، آپ کو مکے سے نکالیں گے۔ بس آپ نے جو کچھ بتایا ہے میں نے سمجھ لیا، اب صبر کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب آپ کو مکے میں کتنا برداشت کرنا ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اب تیار ہو جائیے۔ اب آپ حق کا اعلان شروع تو کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ جو لوگ صادق الوعد الامین کہتے ہیں اب دشمنی کے کس درجے تک وہ لوگ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار پر یہ سب وہی آئی ہے، اور حضور نے اب خاموش تبلیغ فرمایا۔ 3 سال تک خاموش تبلیغ حضور کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 3 سال، جس میں بہت مختصر لوگ، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، مردوں میں آزاد مردوں میں سیدہ ابوبکر صدیق، بچوں میں مولا کائنات، اور غلاموں میں زید بن حارثہ اسلام کے بعد۔ بڑی خاموش تبلیغ ہو رہی ہے۔ 3 سال کے بعد
उस आयत का नुज़ूल हो गया वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। प्यारे, अब अपने घर वालों को जरा अल्लाह के अज़ाब से डराइए, अपने क़राबतदारों को जरा इस्लाम पहुंचाइए। सरकार सफा की चोटी पे खड़े होके और अपने क़राबतदारों को, हुजूर ने कुरैश के लोगों को बुला के पूछा था कि बताओ मैं कौन हूँ। लोगों ने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सादिक़ुल वादिल अमीन हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप बुराइयों को हाथ नहीं लगाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं सच्चा हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज आ रही है तुम्हें मारने के लिए, हालांकि तुम देख नहीं रहे हो, तो मेरे कहने से मान लोगे? लोगों ने कहा मान लेंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर ने फरमाया मैं सच्चा हूँ, अब मेरी सच्ची आवाज सुनो, अल्लाह एक है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं की जाती। जैसे हुजूर ने सच्ची आवाज की तबलीग फरमाई है, अब वहां से मुखालफत शुरू हो गई, हद दर्जे की मुखालफत हुई। ये 3 साल के बाद 6 साल तक इतनी मुखालफत हुई कि सरकार को इस्लाम पहुंचाने में इतनी परेशानी हुई कि रहमतुल लिल आलमीन है, कायनात का सबसे सच्चा इंसान एक अल्लाह की तरफ बुला रहा हो और 6 साल में सिर्फ 40 लोग कलमा पढ़े। मालूम है ना, फारूक आजम 40वें नंबर पे है, सुना है ना आपने। और कितने साल, 6 साल गुजर जाने के बाद असीम आमिर हमजा फारूक आजम का 3 दिन पर रवायत है, 6 दिन के आगे पीछे 6 साल का गुजर गया और सिर्फ 40 लोग कलमा पढ़ते हैं। अब जब फारूक आजम इस्लाम के दामन में आते हैं, एक नक्शा जरा सा समझ लें कि कभी सीरत अगर तौफीक हो सके तो पढ़ने, अल्लाह तौफीक दे दे तो सीरत पर हिंदी में भी किताबें आ गई, उर्दू में पढ़ लें। हमारा प्यारा मशगला है और हमारे प्यारा टॉपिक है कि हम सीरत पढ़ें, इसको आम करें, इसको सुने, और तब इंसानियत हमारे अंदर कायम होगी कि कैसा इंसान होता है और कैसे मैदान तबलीग में क्या कुर्बानियां पेश करनी होती है। ये उलमा को भी हमें सीरत से ही दर्श मिलता है, इसलिए सीरत पढ़ा करें। अब सुने, 6 साल का जमाना गुजर गया, 40 साल कलमा पढ़े। जब फारूक आजम आते हैं इस्लाम के दामन में, थोड़ी सी चेंजिंग आई है, लेकिन जब चेंजिंग इधर से आई है तो कुफार कुरैश ने मीटिंग करी, कहा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लोग तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनका बाइकआउट करो। कुरैश बहुत बड़े कबीले को कहते हैं। जैसे आप गांव में देहात में रहते हैं, हम लोग को मालूम है, जैसे दादा हमारे 5 भाई थे मिसाल के तौर पे, तो ये सबकी औलादें फैल जाती हैं, है ना, कई शाखों में बढ़ जाती हैं। कुरैश बहुत बड़ा कबीला था, उसमें कई शाखें थे। जैसे कुरैश की एक शाख है हाशिम, जिनसे हुजूर है। कुरैश की एक शाख है तैम, जिनसे अबू बकर सिद्दीक है। कुरैश की एक शाख है अदवी, जिनसे हजरत फारूक आजम है। कुरैश की एक शाख है बनु उमय्या, जिनसे उस्मान गनी है। ये कुरैश की बहुत सारी शाखें थी, उनमें हुजूर हाशिमी है। अब कुरैश के दूसरे शाखों ने, यानी दूसरे चचा की औलादों ने एक मीटिंग किया। कुरैश के सारे लोगों ने खानदाने बनी हाशिम को छोड़कर कहा कि ऐसा करो कि खानदाने बनी हाशिम का बाइकआउट करो। ये लोग मानेंगे नहीं, ये इस्लाम ऐसा फैलता चला जाएगा और हमारे बाप दादा का मजहब खत्म हो जाएगा। और मीटिंग किया गया 7वें साल, ऐलान नबूवत के किस साल? 7वें साल। जब आप सीरत पढ़ेंगे ना, और सीरत में जब देखेंगे नबूवत 7 साल, तो क्या उसे समझिएगा ऐलान नबूवत के 7वें साल। और जब मदीने की तारीख पढ़ेंगे और लिखेंगे 2 हिजरी, हिजरत के दूसरे साल। ये एक जरा सा बारीक याद रखेंगे। तो 7वें साल मीटिंग किया कुफार कुरैश ने और बाइकआउट कर दिया। अब जरा सुनिएगा बाइकआउट कैसा था। अगर बाइकआउट कर दिया जाए तो आपका वजूद ही मिट जाएगा। खानदान कुरैश ने एक मीटिंग किया और कहा कि बनी हाशिम खानदान का बाइकआउट करें। कैसा बाइकआउट था? एक एग्रीमेंट लिखा उन लोगों ने, एक मुआहदा लिखा। उस पे लिखा कि इस खानदान में न कोई बेटी देगा, न इस खानदान से कोई बेटी लाएगा। इस खानदान में न कोई बेचेगा, न खरीदेगा, न इनसे कोई बात करेगा, न इनकी सुनेगा। जिंदा रह पाइएगा तो कीजिएगा दुनिया में रहते। अरे कहीं रिश्ता देते हैं, कहीं से लाते हैं, कहीं बेचते हैं, खरीदते हैं, तो खाते पीते दुनिया में रह के कीजिए क्या? इस तरह बाइकआउट, ये लिख के एग्रीमेंट, और कुफार कुरैश ने काबे पर लटका दिया। और हुजूर के खानदान के साथ हुजूर को शब अबी तालिब में 3 साल कैद है। बहुत सख्त जमाना गुजरा है। तारीख हमें बताती है कि जब खानदाने बनी हाशिम के बच्चे भूख से बिलखते थे तो उनकी रोने की आवाज मक्के में आती थी। और जब भूख से निढाल हो जाते हैं ना, तो चमड़ों को पिघला के और पानी को हलक में टपकाया जाता है। आलम इतना सख्त गुजरा है। ये 1-2 दिन नहीं, ये 3 साल। और चारों तरफ पहरा था कि कोई खाना न पहुंचा दे। इतना सख्त आलम पहुंचाए। बहुत कुछ मैं छोड़ दे रहा हूं, उसमें क्या क्या वाकयात हुए हैं।
یہ جو بائیکاٹ ختم ہوا ہے یہ سرکار کے ایک معجزے پر اور حضور کے علم غیب پر. اس سنیے گا ذرا کیسے. حضور نے ایک دن خبر بھیجا کہ کفار قریش سے کہو کہ جو ایگریمنٹ لکھ کر تم نے کعبے پہ لٹکائے ہو وہ تو تمہارے سارے حروف کو دیمک نے چاٹ لیا. میرے رب کا جہاں نام ہے ویسے ہی جگمگا رہا. تو کفار قریش نے کہا کہ وہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, ویسا تھوڑے ہے وہاں گھاٹی میں ان کو کیا معلوم کہ کیا چاٹ دیا ہے. تو داؤ میں آ کے نہیں بولتے ہیں سیش میں ایسا ہوا تو موچ اڑا لیں گے. تو ایک نے کہا کہ ایسا ہوا تو بائیکاٹ ختم کر دیں گے. کہا کہ ایسا ہوگا تو چلو دیکھ لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ ہوگا تو بائیکاٹ ختم. کہا کہ ہو گیا. کہا دیکھا جائے. اتار کے دیکھا گیا تو ہوا ایسا ہی. سارے حروف کو دیمک نے چاٹ لیا تھا. میرے رب کا جہاں نام تھا ویسے ہی جگمگا رہا تھا. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. یہ سرکار کا علم غیب ہے. اب اس سے بائیکاٹ ختم ہوا کیونکہ عہد کے وہ بڑے پکے تھے. یہ ایک الگ عرب کے کلچر پہ بولوں گا نا. دیکھیے محبوبی شان کچھ جیسے مہمان نوازی عہد, اس پہ تو ہندوستانی لوگ نہیں ٹک پائیں گے. زمانے جاہلیت کی عرب کے سامنے بھی ہندوستانی مسلمان نہیں ٹک پائے کیونکہ ہم تو بیعت عہد ہو گئے نا. ہم ابھی وعدہ کیے 10 منٹ میں بھول جاتے ہیں, توڑ دیتے ہیں جانور. ان کچھ خصوصیات ایسے تھے نا ملک عرب کے جو نمایاں تھے. کہا کہ نہیں ہو چکا ہے ایگریمنٹ, چلو اس کو ختم کرو. بائیکاٹ ختم ہوا ہے. 10 سال گزر گئے. 7ویں سال بائیکاٹ ہوا ہے. 3 سال بائیکاٹ رہا ہے. 10 سال ہو گئے. سرکار جیسے آئے ہیں مکے میں اب تو کچھ آسانی ہو جانی چاہیے, لیکن بہت بڑا کمزور پہ آیا ہے. 6 دن کے آگے پیچھے کیا ہوا ہے. سیدہ خدیجہ اور چچا ابو طالب 6 دن کے آگے پیچھے دونوں ساتھ چھوڑ گئے. دونوں کا انتقال ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ سال میرے لیے غموں کا سال تھا, عام الحزن تھا. اس لیے کہ سب سے زیادہ مجھے جو دیکھ بھال کرتے تھے وہ دونوں ایک ساتھ چھوڑ گئے. اب دونوں ساتھ چھوڑ گئے. حضور پر غموں کا سال. اب مکے میں مخالفت تیز ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ مکے کے لوگ نہیں سنتے ہیں, ذرا طائف پہ چل کے دیکھو کہیں طائف والے سن لیں. طائف دیکھا ہے آپ لوگوں نے, بالکل دیکھے ہوں گے. ارے مکہ شریف سے بالکل قریب ہے, ٹھنڈا علاقہ ہے. حضور جب طائف گئے ہیں تو طائف والوں کی بدتمیزی کو ذرا سا سنیے گا. حضور جانے کے بعد حضور نے ایک بڑا سردار تھا عبد یالیل اور اس کے 2 بھائی تھے حبیب مسعود. حضور نے فرمایا کہ ان تینوں کو سمجھاؤ, جب ایک بڑے سردار مان لیں گے تو باقی قبیلے تو ایسے ہی مان لیں گے. حضور نے جب ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی ہے نا تو ایک نے معلوم ہے کیا کہا. ایک بدتمیز نے کہا کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا ہے, آپ ہی ملے ہیں. اللہ نے اس کو کیسے نبی بنا دیا جس کے پاس سواری بھی نہیں. سرکار تنہا گئے تھے. ایک غلام زید بن حارثہ ہے, طائف میں حضور تنہا ہے اور غلام ہے زید بن حارثہ. اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر نبی بنا دیا تو کعبے کا غلاف چاپ کر دیا. یہ میں صرف تو جملے کہنے بھی نہیں بنتے لیکن علم کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے تو منہ بھی نہیں لگاؤں گا. کتنی تکلیف ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو مت مانو, لیکن میں جا رہا ہوں, کسی سے کچھ کہنا مت. حضور جب طائف سے لوٹ رہے ہیں تو ان اوباشوں نے اتنی بدتمیزی نہیں کی. چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بچوں کو لگا دیا پیچھے, ان پر پتھر مارو. حضور پر سنگ باری کی گئی اور اتنا پتھر مارا گیا کہ حضور کے پیشانی اقدس سے اور پائے اقدس سے خون چلا ہے اور آپ کا نالین بھر گیا. حضور فرماتے ہیں تھک کر میں بیٹھ گیا تو یہ ظالم آ کے مجھے اٹھاتے ہیں اور جب میں چلتا ہوں تو پھر پتھر مارتے ہیں. یہ طائف ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا یا اللہ اپنی ذوق قوت کا شکوہ میں تجھ سے کرتا ہوں. کس کے حوالے تم نے مجھے کر دیا ہے؟ کیا یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے؟ میں تیرے ایک ہونے کی طرف انہیں بلا رہا ہوں, اس لیے یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کتنا تو کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بادل کا سایہ ہے, اس میں جبریل بیٹھے اور کہتے یا رسول اللہ اس قوم کی بدتمیزی کو رب نے دیکھ لیا ہے اور یہ دیکھیے پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ آیا, بس ایک اجازت دیجئے تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے کہ طائف کے لوگ دب کے مر جائیں. اب ذرا وہاں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا. حضور فرماتے ہیں نہیں جبریل, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں, اگر ہمیں جانتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے. اور ہمیں امید ہے کہ ان کی نسلوں سے وہ اولادیں آئیں گی جو اللہ کی وحدت کو بھی مانیں گی اور ہمارے رسالت کو بھی مانیں گی اور ہمارے نام پر جان کے نظارے پیش کریں گی. یہ حضور
طائف میں کہہ رہے ہیں اب اس کو روک دیجیے، اب چلے سیدنا نوح کی زندگی میں اور سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں۔ 950 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے جناب نوح کی، اور قوم نے نہیں سنا تو نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایسا عذاب بھیج دے کہ ایک بھی کافر زمین پہ نہ بچے۔ سورہ نوح اٹھا کر دیکھ لے، لاسٹ آیت ہے، ایسا عذاب بھیج دے کہ ایک بھی کافر زمین پہ نہ بچے، مار کے برگس بنا دیں۔ یہ نوح کہہ رہے ہیں اور رحمت للعالمین کہتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے کہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو ایسا نہیں کرتے، اور ہمیں امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اولادیں آئیں گی تو تیری وحدت کو بھی مانیں گی، ہمارے رسالت کو بھی۔ یہ سرکار طائف میں کہتے ہیں اور اسی طائف سے حضور لوٹ رہے ہیں، اور ایک غلام زید بن حارثہ ہیں، ان کا تو ذرا بیان سنیں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ پتھر جب آتا تو آگے سے میں روکتا تو پیچھے سے آتا، میں خود پتھر سے لہو لہان ہو گیا، اتنا پتھر۔ وہیں سے حضور چلے ہیں تو جناتوں کی جماعت آئی وادی نخلا میں، اور جنات آ کے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور وہیں سے لوٹنے کے بعد حضور تھک کے بستر پہ آرام کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات میں ان کو روک دیتا ہوں۔ حضرت ام ہانی کے گھر پہ حضرت جبریل کو رب نے 70,000 فرشتوں کو دے کر بھیجا تھا کہ جبریل جاؤ، محبوب پہ بڑا غم آ چکا ہے، خدیجہ ساتھ چھوڑ گئی ہے، یہ بھی غم ہے، ابو طالب چلے گئے، یہ بھی غم ہے، مکے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، یہ سارا غم ہے، اور طائف والوں نے بدتمیزی کی ہے، محبوب پہ بہت غم ہے، ذرا محبوب کو جاؤ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ لے کے اور بلا کر لاؤ کہ میں انہیں دکھا دوں کہ آپ کے ماننے والے کس چین کے باغ میں جائیں گے وہ جنت بھی دیکھ لیجئے، اور آپ کا دشمن کس ٹھکانے پہ جائے گا وہ جہنم بھی دیکھ لیجئے، اور گھبرائیے نہیں، آپ کام کرتے رہیے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے کام کیا ہے آپ کرتے جائیں۔ آپ کے ماننے والوں کے لیے میں نے کیا بنایا ہے، آئیے معراج میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ ایک نئی توانائی پائیں۔ اسی کے بعد رب نے مصطفیٰ کو معراج پہ بلایا، یہی بیک گراؤنڈ ہے معراج کا، کبھی بھی یاد رکھیں معراج سے بلایا کیا، حالت اتنے سخت تھے، سرکار آ کے تھکتے ام ہانی کے گھر میں کہ ادھر طائف والے بھی نہیں مانتے، ادھر مکے والے بھی، اب کدھر جاؤں، اسی کے بعد رب نے معراج پہ بلایا۔ اچھا، اسی طائف کے تعلق سے سید عائشہ کی حدیث ہے، سید عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن تو نہیں آیا ہے؟ احد جانتے ہیں، مدینہ شریف گئے ہیں آپ، گئے ہوں گے، بہت تو گئے ہوں گے، بالکل 5-6 کلومیٹر کی دوری پہ میدان احد ہے نا، ارے جہاں سرکار کے چچا لیٹے ہوئے سید امیر حمزہ، آپ جائیں خوشبو ایسی آتی ہے کسی دنیا کے خوشبو میں آپ نہیں پائیں گے۔ امیر حمزہ سرکار کے چچا لیٹے ہوئے، احد کا دن بڑا سخت تھا، بہت سخت تھا، چونکہ حضور کا دندان مبارک میں شہید ہوا ہے، بڑا سخت تھا احد کا دن۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے زندگی میں احد کا دن بڑا سخت تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، طائف میرے لیے سخت تھا، اس لیے کہ احد میں تو میرے جانثار بھی تو تھے، ارے مجھ پر حملہ ہو رہا ہے تو مجھ پر بچاؤ کرنے والے بھی تو ہیں، لیکن احد میں طائف میں تنہا ہوئے غلام زید بن حارثہ ہے، وہاں پر کون تھا میرے ساتھ، اس لیے میرے ساتھ زندگی میں طائف کا حصہ۔ حضور نے فرمایا احد میں تو جانثار بھی تھے، اور 70 صحابہ شہید ہوئے ہوئے، 70 کافر مارے گئے تھے بدر میں، اور 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، تھوڑی سی رشتے تھے، وہ بڑا ایک تفصیل ہے، مدنی زندگی میں آگے آگے ہم اگر سنیں گے آگے۔ خیر، یہ سرکار کو معراج ہوا، اس کے بعد سرکار تشریف لائے، اب یہاں سے نئی توانائی آئی ہے، خوب اسلام کا کام کرتا، اب حضور نے مدینے میں اسلام کو بھیجا۔ اب ذرا سا یہ اس کو سن لیں، بہت اہم بات ہے۔ مدینہ شریف حضور کب تشریف لے گئے ہیں، مکے میں کتنے سال رہے ہیں آپ مجھے سے بتائیں؟ 53 سال، 53 سال، اعلان نبوت سے 40 سال پہلے اور اعلان نبوت کے 13 سال، 53 سال، 53 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمایا ہے نا، لیکن جانے سے پہلے حضور نے اسلام مدینے میں بھیجا، کیسے وہ سن لیں ذرا۔ سرکار چونکہ حج کا یہ جو طریقہ ہے نا یہ بہت پرانا ہے، لیکن انداز الگ تھا، حضور نے اس میں اسلام فرما دیا۔ لوگ حج کرنے جب آتے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آنے کے بعد مینا کے میدان میں حضور تشریف لے گئے کہ کچھ دوسرے ملک سے لوگ آ رہے ہیں، ذرا انہیں اسلام کو بتایا جائے۔ اسی میں مدینہ شریف سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے، حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو اس میں سے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کتنے لوگ؟ 6 لوگ۔ یہ بدتمیز جو کفار مشرک تھے نا، یہ پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، کہا ان کی بات کا سنو، ان کا ذہن خراب ہے، معاذ اللہ، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ حضور نے اسلام کو پہنچایا اور 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ 6 گئے
تو اگلے سال یہ 5 اس میں سے ایک نہیں، ان کا نام لکھا دیا، اس میں ایک نہیں، یہ 5 اور 7 12 لوگ آئے اسلام قبول کرنے۔ دوسرے سال 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کے ہاتھ پر پہلی بیعت ہوئی، جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ ذرا بیعت پہ بولیں، وہ بات آ گئی۔ سب سے پہلی بیعت حضور کے ہاتھ پہ جو ہوئی ہے وہ کہاں؟ مینا کے میدان میں، مکی زندگی میں 12 لوگوں نے بیعت کی ہے، اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ پہلی بیعت کی 12 لوگوں نے، وہ بیعت کی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، بس وحدہ لا شریک، اس میں شریک اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قرآن میرا امام ہے، دین اسلام ہے، اور کچھ جو خرابیاں تھیں اس کو چھوڑنے پر حضور نے بیعت، جیسے بیٹیوں کو دفن نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں، مطلب کچھ موٹی موٹی جو خرابیاں تھیں نا، وہ ان تمام چیزوں پر حضور نے بیعت ہو گئی۔ یہ پہلی بیعت ہے، اور یہی آج تک قائم ہے، جو صوفیہ بیعت لیتے ہیں اور اپنے زمانے کے اعتبار سے ہمارے زمانے میں جو گناہ رائج ہیں ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جیسے بہت ساری تلقین کرتے ہیں، نماز، روزہ، ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے، وہ پورا بیانی جملہ بھی مجھے یاد ہے، کیونکہ 100 مرتبہ سے زیادہ میں رہا ہوں حضرت کے پاس جب بیعت لیتے تھے، کہ ہر فرائض، واجبات، سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اصل ہے، ہر فرائض، واجبات، سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ بازار چلے گئے چلتے گھڑی میں اثر مغرب ساتھ کرتے ہیں، ہے نا، نہیں، ان کے وقتوں پہ ادا کرتے رہیں گے۔ اور ہر برائی، حضرت فرماتے تھے سب سے پہلا جو لفظ لاتے تھے، خاص کر جھوٹ، سب سے گناہوں کا جڑ ہے، اور اس زمانے میں انسان جھوٹا زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جھوٹا بہت زیادہ ہو، سب سے زیادہ جو برائی زمین پر بھی ہو رہی ہے نا وہ جھوٹ، سچ پر جلدی کوئی بولنے کو تیاری نہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پروش فرماتے تھے کہ خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، عورتوں سے کہلاتا تھا، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گا۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، قیامت کے دن غوث پاک کے گروہ میں اٹھا۔ یہ بیعت کے تقاضے کے اعتبار سے تھا، اب یہ تفصیل ہے، اتفاق سے ابھی غوث پاک کا مہینہ شروع ہو گیا مغرب پر، لیکن اب ادھر نہ جانا، سیرت وہ تو یہ بیعت کا سرکار نے پہلی بیعت، اس لیے بیعت کو اہم جانے، اس کو دنیاوی کوئی بازار نہ جانے، لیکن ان لوگوں سے نہیں جو 10 انگوٹھی پہن لے، جھوٹا بڑھا لے اور مور کا پنکھ لے کے بیٹھ جائے، نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں، وہ دجال نہیں، بلکہ شریعت پہ عمل کرنا یہ پہلے ذمہ داری ہے۔ جب بندہ شریعت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اسے معرفت و طریقت کی راہ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں سے چور دروازہ گھستا رہے اور کچھ کہتا رہے اور وہ تجارت کا اڈا بنا لیا ہو، مذاق نہیں، شریعت پہ عمل چاہیے۔ اس لیے کہ پیر میں 4 شرطیں یاد رکھیں گے، 4 اللہ نے کہا کہ مرید ہونے سے پہلے پیر میں 4 شرطیں۔ سب سے پہلے کہ سنی صحیح عقیدہ ہو، کوئی ڈھلمڑ گڑبڑ اس میں وہ بھی صحیح نہیں، کیسے ہوگی صحیح؟ حضور نے صحیح نہیں کہا، مسجد سے نکال کے باہر کر دیا اور آپ داخل کرنے میں کتنا لگے، اس لیے سنی صحیح عقیدہ ہو اور اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضروری مسائل اپنے علم سے کتابوں سے نکال سکے۔ اس کو نماز روزہ وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے، فرائض نہیں معلوم ہے، غسل کے مسائل نہیں، اور دوسروں کو قیامت میں بچائے گا، پہلے اپنا بچے ہوئے۔ اس لیے ضروری مسائل اتنا جانتا ہو کہ وہ نکال سکے، اور کیا فرمایا کہ اس کا طریقت کا سلسلہ وہ کہیں پر کٹا نہ ہو، بلکہ وہ حضور تک اتصال یعنی پہنچتا ہو، وہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کٹ گیا ہو، کہیں پہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ بلکہ حضور تک پہنچتا ہو۔ اس لیے کہ بہت سارے سلسلے ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے کہ بیچ میں وہ سوکھ ہیں، ان سے آگے، اس لیے کہ اگر پیر باعمل ہونا چاہیے، کامل ہونا ایک الگ چیز ہے، اگر وہ بہت کمال کو بھی نہیں پہنچا ہے، اس کے اوپر والا پیر بعد والوں کی مدد فرماتا ہے، بس سلسلہ صحیح ہونا چاہیے۔
اگر وہ نہیں تو اس کے اوپر والا، وہ نہیں تو اوپر والا، اور بیچ میں کوئی نہیں تو غوث پاک کوئی نہیں۔ مزرعے کشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشتی پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا ہوں پہرا تیرا، یہاں بھی ہوں تو، اور کہا کہ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ یہ ہمارا ایک بڑا سرکار بڑے پیر صاحب پہ یہ دوسری طرف یہ بات ختم ہو جائے گی، سیرت سن لیں۔ تو یہ پہلی بیعت حضور نے لی ہے، بیعت عقبہ اولا۔ مدینے میں حضور نے اسلام بھیج دیا۔ یہ لوگ کہاں کے لوگ تھے؟ قبیلہ خزرج کے تھے، مدینے کے تھے، آئے اسلام قبول کیے چلے گئے مدینہ۔ 12 لوگ بیعت کر لیے، اور جب جانے لگے نا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی صحابی کو بھیج دیں ہمارے ساتھ جو ہمیں دین کے ضروری مسائل بتائے اور قرآن پڑھا دے۔ تو حضور نے اپنے پیارے صحابی مصعب بن عمیر کو بھیجا، جن کو مدینے میں مقری کہا جاتا ہے، المقری، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، بہترین قرآن پڑھنے والا، ان کو مصعب بن عمیر کو حضور نے بھیجا کہ مدینے میں چلے جاؤ، حضور جانے سے پہلے اب قرآن پڑھائیے۔ گئے ہیں مصعب بن عمیر، اور 1 سال میں مدینے میں ایسے اسلام کی خدمت کی ہے کہ 1 سال میں 75 لوگوں کو لا کے حضور کے جھولے میں ڈال دیا۔ حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے 75، جس میں 71 مرد 4 عورتیں، روایت دیگر 70 بھی ایک اور ہے، 75 لوگوں کو لا کے حضور کے جھولے میں ڈال دیا ہے۔ 75 یہ دوسری بیعت ہوئی ہے جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اسی مینا میں یہ دوسری بیعت حضور نے لی ہے ان سے۔ مدینے میں اسلام پہنچ گیا، مصعب بن عمیر نے۔ کون ہے مصعب بن عمیر؟ ان کے بارے میں سن لیں کہ صحابہ کی قربانیاں یاد آ جائیں۔ مصعب بن عمیر بڑے باپ کے بیٹے، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں نا کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا کپڑا عرب سے نہیں بنتا تھا، ملک شام سے بن کے آتا تھا، یہ سیریا کا کپڑا پہنتے ہیں، اتنے بڑے باپ کے بیٹے۔ اور جب اسلام قبول کیے نا تو ان کا باپ مر چکا تھا۔ چچا نے دھمکی دی، کہا مصعب بن عمیر یہ جو کپڑے پہن کے تم گھوم رہے ہو اور جس گھر میں رہتے ہو نا، یہ گھر بھی تمہارے مشرک باپ کا ہے، اتنی ہی اسلام سے محبت ہے تو گھر سے بھی نکل جاؤ۔ ارے باپ کا مذہب چھوڑ دیا تو گھر بھی چھوڑ دو۔ مصعب بن عمیر نے کہا گھر چھوڑ دوں گا، گھر چھوڑ کے نکلنے لگے۔ چچا نے کہا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، کہا کہ جو کپڑے پہنے وہ یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کا ہے، یہ بھی چھوڑ دو۔ پورا کپڑا اتار دیا اور مادرزاد ننگا ہو کر ماں کے پاس آئے۔ ماں نے اپنے آنکھوں پہ کپڑا رکھا، کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ چچا نے دھمکی دیا ہے، یہ تو چھوڑ سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور کے پاس جب گئے تو ایک صحابی نے کوئی چادر، اسی چادر کو لپیٹ کے رکھتے تھے، اور یہی اسلام مدینے میں پہنچایا۔ اور سنیے گا ذرا درد بھرا واقعہ، اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اور جب میدان احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے بدن پر اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ان کا کفن بن سکے۔ سر ڈھانپا جاتا تو پیر پھرتا تھا، اور کپڑا پیر پھر رکھا جاتا تو سر پھرتا تھا۔ حضور دیکھ کے اپنے پیارے صحابی کو رو رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے لیے کتنی قربانیاں اس نے قبول کر لی ہے کہ اتنا بھی کپڑا اس کے بدن پہ نہیں ہے، ایسا کرو کہ کپڑے کو سر کی طرف کر دو اور پیر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں دفن کر دو، اس لیے کہ شہید کو اپنے لباس میں لے جایا جائے۔ لیکن لباس نہیں ان کے بدن پہ، یہ ہے مصعب بن عمیر، بڑے خوبصورت تھے، اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ مکے میں جب چلتے تو لوگ کہتے کہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن اسلام کے لیے کتنی قربانیاں مصعب بن عمیر نے پیش کی ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ خیر، اسلام مدینے میں پہنچ گیا، مدینے میں تیاری ہو گئی، سرکار اب تشریف لائے۔ حضور آہستہ سے صحابہ کو حضور نے بھیجنا شروع کر دیا کہ آپ جائیں، لیکن حضور نہیں جا رہے۔ کیوں؟ یہ قانون یاد رہے کہ نبی کو، پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمین پر بھیج دیتا ہے، اگلا حکم جب تک نہ آ جائے، ان پر پارا بھی چل جائے تو بغیر حکم زمین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ہم مولانا صاحب لوگ کے لیے کوئی قانون نہیں، ہماری بات نہیں سنے، کل سے جا خدمت کریں گے، کیا نہیں سنیں گے، کل کریں گے اور جا خدمت کریں گے۔ انبیاء کے لیے قانون ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جلدی کیا تو مچھلی کے پیٹ میں کشی، قوم کو جلدی چھوڑ دیا تھا۔ رب نے کہا اتنی جلدی کیا تھی، میں حکم بھیجتا، تب کہا لا الہ الا انت سبحانک، پاکی ہے تیری، بیجا مجھ سے ہوا۔ ظلم نہ کہیے گا، میرے امام نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کہیے، بیجا مجھ سے ہوا، یہ نہ کہیے کہ میں ظالمین میں سے ہوں۔ انبیاء کے لفظ منسوخ کرنا یہ وہابیوں کا خیال ہے، یہ میرے امام کا ہے۔
میرے امام کہتے ہیں کہ پاکی ہے تجھے بس تیری ثنا ہے، بھیجا مجھ سے ہوا، زیادتی مجھ سے ہو گئی، تب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آئے۔ خیر سرکار تشریف نہیں لے جا رہے تھے مدینے کی طرف، صحابہ کو بھیج رہے تھے، تیاریاں چل رہی ہیں، 13 سال ہو گیا ہے۔ حضور سے صحابہ پوچھتے تھے ابوبکر صدیق کچھ یا رسول اللہ حکم نہیں آیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ بس انتظار کا حکم نہیں آیا، اور سب کو حضور بھیج رہے تھے، ابوبکر کو روک رہے تھے کہ ابوبکر تم ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ حکم ساتھ ہی میں آنے والا ہے، تم ٹھہر جاؤ، ہے نا، یار غار نبی یار مزار نبی مزاج شماس رسول، بلکہ اسلام کے اعلان سے پہلے کے دوست تھے ابوبکر صدیق، بڑی تاریخ ہے۔ خیر ایک دن حضور تشریف لائے دوپہر کے وقت، کہا کہ ابوبکر تیاری کرو، ہجرت کا حکم آ چکا۔ حضرت ابوبکر خوشی سے مچلنے لگے، ذرا سنیے گا پیارا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، اور 2 اونٹنیوں کو میں نے کھلا کے تیار کر رکھا ہے ہجرت کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ہاں قبول ہے، لیکن ایک اونٹنی مجھے جو دو گے اس کا رقم یعنی اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی یہ بات ہے؟ کہا کہ ہاں یہ غیرت ہے، کہا کہ تمہیں لینا ہوگا۔ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، اب ذرا سا وہ پیارا واقعہ سنیے گا کہ اپنے بستر پہ مولا کائنات کو حضور نے سلایا ہے نا، اور اس پر تو بڑے لمبی تقریریں ہماری جماعت علماء کرتے ہیں، اصل میں زیادہ اس پہ ایڈ کرنا جملوں کو یہ میں اس سے بچتا ہوں، لیکن اس پر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، وہ سن لیں، الفاظ دوسرے کے ہیں کہ مولا علی کو بستر پہ سلایا تو پوچھے کہ مولا علی بستر پہ نیند آئی کیسے؟ کہ چاروں طرف سے تو تلوار سے گھرا ہوا ہے آج نبی کا گھر، لیکن آپ کو نبی کے بستر پہ نیند آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ علی تم بستر پہ سو رہو، اور ہمارے پاس یہ لوگوں کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر دے رہا ہوں، پھر مدینے میں آنا۔ تو مولا علی کہیں گے کہ پوری زندگی علی کو ایسی نیند نہیں آئی جیسے کہ قتل کے رات بستر نبوت آئی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سب کو دے دینا پھر مدینے آنا، تو جب تک میں مدینے میں نہ پہنچ جاؤں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ حضرت علی بستر پہ سو رہے اور سرکار تشریف لے گئے، آپ نے صحن کعبہ میں کعبے کا طواف کیا اور کعبے کو ایک خطبہ دیا تھا حضور نے کہ کعبہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار میں تجھ سے کرتا ہوں، لیکن تیرے لوگ ہمیں رہنے نہیں دیتے ہیں، آج میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن وعدہ ہے کہ ایک روز تجھے میں بھوک سے پاک کر لیا۔ سرکار کہہ رہے ہیں اور پیچھے منہ کے کعبے کو بھی دیکھ رہے ہیں، خود درد بھرا واقعہ ہے، اور سرکار ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ہیرا کی پہاڑی تو 2500 فٹ اوپر ہے، لیکن سور کی پہاڑی 5500 فٹ اوپر ہے۔ آپ لوگوں میں سے غار سور پہ کوئی گیا ہے؟ مجمع میں سے اس پہ جانا ہی مشکل ہے، 5500 فٹ اوپر ہے۔ ہیرا پہ تو اسٹیپ بھی بنے ہوئے ہیں نا، سیڑھیاں، لیکن سور پہ سیڑھی اڑی نہیں ہے، پتھروں پہ چڑھنا پڑتا ہے، 5500 فٹ اوپر ہے، خود سخت مشکل ہوتا ہے 5500، اور اس پہ چڑھنا اتنا سخت ہے۔ عمرے میں میں تھا تو چڑھ گیا، جوان لوگ ہم دونوں تھے، مولانا غوث پادری، ہم دونوں چڑھ گئے، لیکن حج میں بوڑھے لوگ تھے، میں نہیں چڑھ سکا۔ اس پہ چڑھنا بہت سخت ہے، وہ تو افغانستان کے لوگوں کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ نان اسٹاپ چڑھے چلے جاتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ 10 جگہ ویسے ہی بیٹھے گئے، ان کو تو 10 جگہ ویسے ہی ان کو دم لینا پڑے گا، چاہے جوان ہو یا بوڑھے ہو۔ لیکن میں نے دیکھا بوڑھے مرد ہو یا بوڑھی عورتیں ہو افغانستان کی، وہ نان اسٹاپ چلی جا رہی ہے، وہ چلتی جا رہی ہے، ان کو ٹھہرنے کی ضرورتیں نہیں پڑی ہیں، کیونکہ پہاڑی رہتے ہیں، 5500 فٹ اوپر پہاڑی ہے۔ اس پر جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی قربانی یاد آئی، حضور کو اپنے کاندھے پہ لے کے چڑھے ہیں، سرکار کو کاندھے پہ لے کر گئے اور کہا کہ حضور آپ سور میں غار میں نہ جائیں، پہلے ہمیں جانے دیں، اور آپ نے صاف کیا ہے جا کر۔ واقعہ سنا ہوگا نا صاف والا، میں نہ بیان کروں گا، وقت ہو جائے گا، سن لیا ہے تو اس کو رہنے دیں۔ 3 دن 3 رات قیام رہا غار سور میں، کتنے دن؟ 3 دن 3 رات۔ ایک یہاں سے پیری مریدی کا مقصد سمجھ لیں، چونکہ مشائخ نقش بند 4 سلسلے ہیں نا مشہور، اور جتنی شاخیں ہیں انہی چاروں میں جا کے ملتی ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ تو قادری، چشتی، سہروردی، یہ 3 سلسلے مولا کائنات سے چلے، نقشبندی سے ابوبکر صدیق سے۔ اسی لیے مشائخ نقشبند کے ہاں پیر کی صحبت میں بیٹھنا فرض ہے ان کی زبان میں۔ کیوں؟ 3 دن 3 رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق غار سور میں رہے، اور جب نکلے ہیں غار سے، بہت سارے واقعات ہیں غار کے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب مدینے میں پہنچے ہیں تو اہل مدینہ کو یہ پہچاننے میں پریشانی ہو رہی تھی کہ حضور کون ہے، ابوبکر صدیق کون ہے۔
مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ 3 دن 3 رات حضور کا چہرہ انور ابو بکر کے زانوں پر تھا، اور سرکار پھر تجلیات کی جو بارش ہو رہی تھی اس کے چھینٹے ابو بکر کے چہرے میں اتنے آئے ہیں کہ چہرہ بالکل مل گیا ہے۔ مدینے والوں کو پہچاننے میں پریشانی ہو رہی تھی کہ حضور کون ہے، ابو بکر صدیق کون ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، میرے پاس ایک چادر تھی، میں نے سرکار کے سر پہ سایہ کر دیا کہ یہ دیکھ لے کہ جس نے سایہ کیا یہ غلام ہے، اور جس پہ سایہ ہوا یہ کونین کا تاجدار ہے۔ اس لیے کہ مرید اسی کو کہتے ہیں جس کے چہرے میں پیر کا عکس آ جائے۔ اسی لیے مشائخ نقشبندیوں کے ہاں پیر کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ مرید ہو کے بھاگ جانے سے وہ مرید جلدی نہیں کرتے، مرید ہو کے بھاگ گئے نہیں، وہ کہتے ہیں صحبت میں بیٹھو۔ یہیں سے ان لوگوں نے لیا ہے جس کو اتحادی سلسلہ انہوں نے نام دیا ہے۔ ابو بکر صدیق میں جو اثر آیا تھا حضور کا، ویسے ہی پیر مرید کے اوپر اثر آ جائے تب سمجھے کہ پیر کا طرف کرتے ہیں۔ خیر یہ روحانی بات تھی۔ اب مدینے میں 53 سال مکی زندگی ہو گئی، بالکل صرف واقعات اور ٹچ نہیں کیا ہوں، نقشہ کھینچ کیا ہوں۔ یہ صرف میں نے اس لیے بیان کیا، بہتوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا یا بھول رہے ہوں گے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرا ایک پیغام ہے، میں اس کو اپنی زندگی کا محور میں نے بنا لیا۔ مجھے سیرت بیان کرنا ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، اور انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سیرت میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ جو باتیں رہیں اگر انٹریسٹ آیا ہو تو پتلی پتلی کتابیں اردو میں، ہندی میں، انگلش میں ہے، اس کو پڑھا کریں۔ سرکار کی سیرت پڑھیں گے نا تو زندگی کے ہر مشکل کا جواب حضور کی سیرت سے آپ کو۔ وہ واقعات ٹچ کرو تو بہت لمبے واقعات ہیں کہ صبر کے داستان کیا ہے، کسی پر عہد وفا کیسے کرنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ تو الگ تفصیلات ہیں۔ لیکن یہ صرف نقشہ، کہ یہ ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ حضور کی سیرت سمجھ لیں۔ یہ 53 سالہ مکی زندگی میں سرکار مدینے میں تشریف لائے، وہ بھی بس ایک واقعہ 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر کھینچ کو اور بات ختم کر دی۔ ذرا سنیں، 10 سالہ مدنی زندگی حضور کے لیے کتنے سال؟ 10 سال۔ اب وہاں سے ہجرت کی تاریخ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سرکار مدینے میں گئے تو 2-3 بڑے بڑے کارنامے، جیسے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ چونکہ یہودی مدینے میں بستے تھے، یہ جو بدتمیز ہے نا اسرائیلی، یہ مدینے میں رہا کرتے تھے، مکے میں یہودی نہیں تھے۔ یہ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں جاتے ہیں، بڑی باریک بات ہے، وہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، رہتے تھے، ان کی رہائش مدینے میں تھی۔ حضور نے ان لوگوں سے ایک میثاق طے کیا، ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ کہیں انہی سے ہم الجھ پڑے تو باہر پھر ہم کو الجھنا ہے، مسئلہ ہو جائے گا۔ ان سے ایگریمنٹ کیا گیا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ باہر سے دشمن آئے گا تو ہم مل کے ماریں گے، اور ہم دونوں کسی بات میں وعدے کی خلافی نہیں کریں گے۔ لیکن حضور کو معلوم تھا کہ یہ وعدہ توڑیں گے اور پھر ان کو نکال کر ان کی طرف سے باہر کیا جائے گا۔ وہ آیا ہے واقعہ خیبر میں جب مولا نے توڑا ہے دروازے کو۔ خیر ایگریمنٹ ہو گیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور حضور نے ایک کارنامہ یہ کیا مدینے میں پہنچنے کے بعد، مواخات مدینہ۔ مواخات جانتے ہیں؟ نہیں۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارگی کا رشتہ بنا۔ بڑی پیارا واقعہ ہے، ذرا سنیے، بڑی پیاری بات ہے، اس سے آپ کی زندگی میں بڑا درس ملے گا۔ حضور نے مواخات مدینہ کیا، کیسے؟ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے مدینے مکے سے، وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ بولے نا زور سے، کیا کہتے ہیں؟ مہاجر صحابی کہتے ہیں۔ جو مدینے میں تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار، ٹھیک ہے، انصار مدینہ ہے وہ، یہ مہاجر ہے۔ حضور نے مواخات مدینہ کیا، کیسے؟ کہ بھائی یہ لوگ کو دوسری جگہ سے آئے ہیں، پتہ نہ ان لوگوں میں کیسے بنے، ایسا کرو کہ ان کو بھائی بنا دو ایک دوسرے سے۔ سنیے گا بڑا پیارا واقعہ، ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو حضور نے بھائی بنانا شروع کیا۔ انصاری صحابی تو بڑھ بڑھ کے کہتا تھا یا رسول اللہ اس کو میرا بھائی بنا دے۔ ابو بکر صدیق کو تو سب کہتے تھے کہ میرے بھائی بنا دے، کیونکہ معلوم ہے نا کہ نگاہ مصطفیٰ کتنی پڑی ہے، یا رسول اللہ ان کو میرا بھائی بنا دے۔ بلکہ ایک واقعہ بتاؤں، حیرت کریں گے، بہت حیرت کریں گے۔ کسی انصاری صحابی کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دیا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد مہاجر سے نکاح کرا دیا۔ یہ ہمارے نبی کے سیرت کے علاوہ دنیا میں کہیں تاریخ نہیں مل سکتی۔ اتنی بڑی قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے یار؟ ایسا ہوا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ابن کثیر نے لکھا ہے کسی کی دکان ہے تو پارٹیشن کر دیا ہے، اور ایک پارٹیشن میں اپنے بھائی کو بیٹھایا ہے اور ایک میں خود بیٹھا ہے کہ میرا بھائی بھی تجارت کرے، میں بھی تجارت کروں۔ حضور نے مواخات مدینہ کیا ہے، جا کر مہاجر کو اور انصار کو ملا کے دوستی، اور تب جا کے دونوں ملے ہیں تو 2 ہجری میں بدر کا واقعہ ہوا، اور یہ ہو گیا۔ بہت سارے واقعات میں چھوڑ دیتا ہوں۔
اب کفار و مشرکین کی سازش ہونے لگی، یہودیوں سے کچھ ساٹھ باٹ کرنے لگے. اس میں ہوا یہ کہ کچھ حالات ایسے بن گئے کہ حضور نے کچھ 3-4 صحابہ کو بھیجا تھا کہ دیکھو قریش کا قافلہ گزرتا تھا ان کے شام تجارت کے لیے، ابو سفیان جاتے تھے، ایمان نہیں لائے تو فتح مکہ میں ایمان لائے. ان لوگوں کے ساتھ یہ مکے والوں نے بدتمیزی کی، حضور نے یہاں تیاری شروع کر دی اور انصار و مہاجر کو لے کے حضور نے ایک میٹنگ کیا. مہاجر نے تو ویسے ہی وطن چھوڑ کے آئے تھے تو سرفروشی تو ایسی سر پہ دی، کہا کہ رسول اللہ بالکل حاضر ہے، جہاں لے چلیے. انصار بھی کھڑے ہو گئے، رسول اللہ حاضر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ نہیں سب لوگ بتاؤ. تو انصار ایک صحابی ہے 7 دنوں بعد، بڑی شان ہے، کھڑے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ میں سمجھ رہا ہوں اشارہ میری طرف ہے، کیونکہ وہ بڑے سردار تھے انصار. یا رسول اللہ اشارہ میری طرف ہے. یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہیں سے بیٹھ کے دیکھیں گے، ہے نا قرآن میں. ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم نے مان لیا ہے. تو اگر آپ ایک دریا کا نام لیا سعد بن عبادہ نے، اس کو کہیں گے کراس کر جائے تو اس میں بھی ہم کود جائیں گے، بس آپ جہاں لے کر چلیں. 313 صحابہ کو حضور نے، آخری بات سن لیں اور چھوڑ دیتا ہوں کسی دوسرے کو. 313 صحابہ کو حضور نے تیار کیا ہے اور کفار و مشرکین ہزاروں کی تعداد. مدینہ آپ لوگوں میں سے بدر کوئی گیا ہے؟ نہیں گئے. مدینہ شریف سے 190 کلومیٹر کی دوری پر بدر ہے. آج بھی وہی کھٹیل میدان، پینے کا پانی دستیاب ہے. وہ تو ٹینک وغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن کنواں وہی جو حضور کے زمانے میں تھا، پیر روحا. آج بھی برکت کے لیے حاجی اسی سے سیلاب ہوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں. اب سرکار رمضان کا مہینہ ہے، سنیے گا ذرا. اور 313 دوستوں کو لے کر، بس 313 میں سرکار نے ایک بڑا، جب سرکار لے کر جا رہے تھے 313 لوگ گئے، اس میں حضور نے قانون بنایا کہ بچے نہیں جائیں گے. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، یہ عمر میں چھوٹے تھے، تو ایڑیوں پہ اچھل اچھل کے کہتے تھے یا رسول اللہ میں بڑا ہوں مجھے لے چلے. شوق شہادت دیکھے کیسا تھا، ہے نا. شہادت ہے مقصود، ایسے اقبال کا شعر، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب. ایڑیوں پہ اچھل اچھل کے کہتے تھے یا رسول اللہ میں بڑا ہوں مجھے لے چلے آپ. خیر 313 صحابہ بدر میں گئے ہیں لیکن صرف پورے صحابہ میں صرف 2 تلواریں، اللہ 6 گھوڑے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد اور پورے سپاہ و لشکر پورے تیار ہوتے ہیں، جس میں ابو جہل بھی ہے. سارے مکے کے ڈفرنٹ حال آئے ہیں. ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، جتنے ہیں وہ سب آئے ہوئے. اور حضور 313 کو لے کر گئے. سرکار جب لے کر گئے ہیں تو صحابہ پہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، تو حضور نے سجدہ کیا ہے بدر میں اور کہا کہ یا اللہ پوری زندگی کی کمائی لے کر بدر میں آیا، پوری زندگی کی کمائی یہی ہے. اگر یہ مار دیے گئے نا لن تو بدا ابدا، تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ بڑا ناز بھرا جملہ تھا نا، یا اللہ اگر یہ مار دیے گئے تو تیری عبادت کون کرے گا، کون خدا مانے گا. اس لیے کہ دنیا کہے گی کہ تو 2-4 لوگ مانے تو یہ بھی نہ رہے تو ہم کیسے مان لیں. اور حضور ہو رہے ہیں سجدے میں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں قریب آیا تھا سرکار سجدے سے اٹھائیے بدر میں مدد آئی. حضور بس یہی بات کہتے تھے یا اللہ میں تجھ سے نہیں کہتا کہ مجھے کامیاب کر دے، لیکن اگر یہ مار دیے گئے لن تو بدا بدا تو تیری عبادت زمین پر نہیں کی جائے گی. اب یہ کیسا جملہ تھا پیغمبر کا، سمجھ سکتے ہیں آپ. اب بدر کا دن ہے، صحابہ تھوڑے گھبرائے ہیں، گھبرائے حضور نے. اب حضور کا اختیار جوش پہ آیا ہے. مختار کل ہے ہمارے پیر و مرشد سرکار تارشریہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. نبی کا اختیار بھی ہے اور علم غیب بھی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضور نکلے ہیں بدر میں، کہتے ہیں صحابہ نہ گھبراؤ، حاضی مسرع فلانی، چھڑی تھی ہاتھ میں سرکار، نقشہ حضور کھینچتے گئے. کل یہاں ابو جہل گرے گا، کل یہاں شیبہ مارا جائے گا، کل یہاں عتبہ کی لاش گرے گی. صحابہ کہتے ہیں جب بدر کا معرکہ ختم ہوا ہے نبی نے جہاں نقشہ کھینچا تھا ظالم کی لاش وہیں گری. یہ سارے 2 گھنٹہ بدر میں مارے گئے ہیں، 70 مارے گئے ہیں، 70 گرفتار ہوئے ہیں. اور ابو جہل بھی بدر میں مارا گیا ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے، سن لیں. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا، معاذ اور معوذ. بڑا پیارا نام ہے، نام یاد رکھیے گا، ہو سکے تو بیٹوں کا نام رکھ دیجیے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے انصار مدینہ کے، معاذ اور معوذ. یہ بخاری کی روایت سن لیں. بچوں کو تو بدر میں لے جانے کا قانون حضور نے منع فرمایا تھا. یہ دونوں گئے کیسے وہ پہلے سن لیں.
یہ دونوں بڑی پیروی کرتے رہے، کسی صحابی سے اس صحابی سے یہ نہ ہمیں لے چلیں، تو اس میں بڑی بہت آخری میں جا کے بڑے کا سلیکشن ہوا کہ چلو ایک چلے گا، بڑا تمہیں سے چلے گا. تو چھوٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ کشتی کرا لیجیے، ان سے زیادہ طاقتور میں. اچھا کشتی جب ہوئی ہے نا تو بڑا ہار گیا. تو بعد میں کسی نے پوچھا بڑا سے کہ ارے تم کیسے شکست کھا گئے؟ کہا کہ جان گئی کہ چھوٹے کا بھی نمبر آ جائے کیسے وہ مطلب ہے ایک جذبہ تھا، شوق ہے شہادت بچوں کا، تاکہ میں جان بوجھ کر شکست کھا گیا کہ میرا نمبر تو آ گیا ہے، ان کو بھی حضور لے لیں. یہ دونوں گئے ہیں جنگ بدر میں. اب بخاری کی روایت سنیں، عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہے جو عشرے مبشرہ میں بڑے پیارے صحابی ہیں. فرماتے ہیں جب جنگ گھمسان پہ ہوئی اور مولا کی تلوار چل رہی، اور یاد رکھیں میدان میں سب سے پہلے ایک انصاری صحابی آئے تو کہا تھا ابو جہل نے کہ کون ہو تم جاؤ ہمارے مقابلے میں کسی قریش کو بھیجو. تب مولا علی اور امیر حمزہ آئے تھے میدان میں. علی کی تلوار جب چلی ہے نا تو بدر میں 70 مارے گئے تھے نا، 34 کو تنہا مولا علی نے مارا تھا. بدر میں 70 میں سے لکھا ہے بزرگوں نے کہ 34 کو تنہا مولا علی نے مارا. اچھا جب جنگ زور پر تھی تو بخاری کی روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور موبس یا کے پوچھتے ہیں کہ چچا یہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو کہا عبد الرحمن ابن عوف نے کہ بھتیجے تم کیا کرو گے ابو جہل کو دیکھ کر؟ تو کسی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے نا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری. اچھا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے. بڑا لمبا خوبصورت کتاب مجھے اس لیے کہا جاتا ہے خوبصورت لمبا تھا، لیکن سنیے گا مارا کیسے ہے. مارا ان دونوں بچوں نے جھپٹا جب اس پہ تو ابو جہل بھی مقابلے پہ چلایا. حالانکہ اس بدتمیز کو چاہیے کہ بچوں کے مقابلے ہٹ جائے، لیکن وہ تو سمجھا کہ بچوں کو مار دیں گے. اب بچوں کے مقابلے پہ چلا آیا. اب جب دونوں کی تلوار چلی ہے اور مار کے ابو جہل کو دونوں بھائیوں نے گرا دیا. جب گرا ہے ابو جہل اس کی سانس چل رہی ہے، دونوں کی شہادت بھی ہوگی، حضرت معاذ اور موبس کی شہادت بھی ہوگی. اب سنیے گا ابو جہل کی بدتمیزی. ابو جہل کی سانس ابھی چل رہی تھی تو ایک فقہائے مدینہ میں بڑا نمایاں نام ہے عبداللہ ابن مسعود، یہ بھی بخاری کی دوسری حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بدر میں ٹہلتے ہوئے گیا تو دیکھا کہ ابو جہل کی سانس ابھی چل رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ تو ہی ابو جہل ہے؟ تو کہا ہاں میں ہی ابو جہل ہوں. عبداللہ ابن مسعود میں مارا گیا غم اس کا نہیں ہے، غم اس کا ہے کہ مجھے کسان کے بچوں نے مارا ہے. اگر مجھے کوئی بڑا قریش کا بچہ مارتا تو مجھے غم نہیں ہوتا. دیکھتے اس کی بدتمیزی کو. یہ اس وقت بھی جاتے جاتے یہ کہہ رہی بخاری کی روایت ہے کہ مجھے کوئی مدینے سے نہیں میرا مقابلے کا کوئی مارتا تو غم نہیں ہوتا. اور اے سر کاٹنے والے، سر ذرا اونچ نیچے سے کاٹنا کہ لگے کسی سردار کا سر. دیکھتے اس کی بدتمیزی کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ موقع تو اچھا تھا، اٹھایا تھا یار میں نے مارا اس کی گردن پہ، سر کو جدا کیا، فوراً سرکار کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ ابو جہل مارا گیا. ابھی میں پہنچا ہوں کہ پیچھے سے ایک اور صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ابو جہل کو میں نے بھی دیکھا مارا گیا. سرکار فوراً سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، باقی ہے تیری یا اللہ، امت کو دنیا کے سب سے بڑے کافر سے تو نے نجات دی. یہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. اور پھر یہاں سے جو حالات بدلے ہیں وہ تو تاریخ کے صفحات میں ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. 27 غزوات، 49 سرایا، 74 جنگ نبی کے زمانے میں. اس کو آپ سیرت میں، یہ سب مدنی زندگی ہے، بہت تفصیل ہے مدنی زندگی. خیر 2 ہجری میں بدر ہوا، 3 ہجری میں احد بھی ہوا، یہ سب واقعات چلتے رہے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح سننے سے مکابہ شریف فتح ہوا ہے 8 ہجری میں. چونکہ حضور کے آنے کا بیسط کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کعبے کو بتوں سے پاک کرنا ہے. اب 8 ہجری میں کعبے پر کنٹرول ہوا ہے. سرکار اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا سر بس عجز سے جھکا ہوا ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار کا سر مبارک اتنا جھکا ہے کہ آپ کے امامے کا یہ درہ جا کے اونٹنی کے کمان سے لگتا ہے. اور سرکار انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھتے جاتے ہیں. اور حضور داخل ہوئے ہیں کعبے میں. ایک ایک بت کو حضور نے توڑا ہے اور کعبے پر کنٹرول ہوا ہے. اور کعبے پر کنٹرول ہونے کے لیے بدلہ لینے کا کہا. ایک صحابی نے کہا بھی تھا، یہی 7 دنوں بعد یہی ہے انصار مدینہ میں، انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو بوٹی بوٹی کر دینا ہے. ایک صحابی نے جا کہا کہ یا رسول اللہ 7 دنوں بعد تو کہتے ہیں کہ بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے. یہ کس نے کہا تھا؟
یہ ابو سفیان نے بھی کہا تھا، ایمان ظاہر نہیں کیا، حضرت عباس نے سمجھا دیا تھا ایمان لاؤ نہیں تو معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ حضرت ابو سفیان ایمان لا چکے حضور کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی 7 دنوں بعد تو کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، منع کرو ان کو، روکو، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے۔ حضور نے معاف کیا ہے اس دن، اور پھر جا کے لوگ داخل ہوئے ہیں اسلام میں، کعبے پر کنٹرول ہوا ہے، ریاست مدینہ کا قیام ہوا ہے، اور پورے حدود عرب سے ایک ایک یہودیوں کو نکال کے حضور نے مکے کی طرف پہنچ کیا ہے۔ وہی غلطی تھی یہودیوں کو داخل کرنا فلسطین میں، یا سزا۔ جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا حضور نے کسی یہودیوں کو باہر پھینک دیا ہے مدینہ سے، پورے ملک عرب سے نکال کے پھینکا ہے۔ جگہ دیا لوگوں نے، آج کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے سرکار کی سیرت پڑھیں، ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا۔